فنا کا معنی کیا؟ اپنے آپ کو مٹا مٹ جانا. وہ کسی نے مجھے کہا جی عشق جو ہے یہ لفظ ٹھیک نہیں ہے, نہیں کہنا چاہیے کہ مجھے عشق رسول ہے. میں نے کہا کیوں بھائی؟ کہنے کہ عشق تو بازاری لفظ ہے, عشق تو بازاری لفظ ہے. کبھی بندے نے کہا ہے کہ مجھے ماں سے عشق ہے, کبھی بندے نے کہا ہے جی مجھے میری بہن سے عشق ہے. میں نے کہا تمہاری جب سوچیں گندی ہو تو پھر یہی ہوتا ہے, جب سوچ گندی ہو تو پھر یہی ہوتا ہے. اور میں نے کہا عشق بازاری لفظ ہے, اگر اس بنیاد پر لفظوں کو چھوڑا جائے, اس بنیاد پر, میں نے کہا یہ دلیل ہے, تو پھر ایک مائک جو ہے ساؤنڈ والے کا, اس پہ کنجری گانا گا رہی ہے, کوئی مائک کل لگ جائے کسی محفل میں, بولا جی اس پہ کل کنجری نے پڑھا تھا میں نعت نہیں پڑھوں گا, تو پھر مائک بھی چھوڑ دو. ایک بس ہے جس میں سواری سفر کرتی ہے, اس پہ کوئی کنجری بیٹھ جائے تو بندہ کہے جی میں تو نہیں بیٹھا, کل دیتے کنجری بیٹھی تھی, پھر سواری بھی چھوڑ دو. ایک گھر ہے اس میں کل کوئی کنجری رہتی تھی تو بندہ کہے جی میں تو اس گھر میں رہوں گا ہی نہیں, میں تو خریدوں گا ہی نہیں, یہاں تو کنجری رہتی ہے. اور خدا کے بندے یہ تو تمہارا جینا مشکل ہو جائے گا. اس کا اپنا عمل ہے, تمہارا اپنا عمل ہے, وہ اپنا بھگتے گی, تم اپنا بھگتو, یہ کوئی دلیل تھوڑی ہے. اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ جی عشق بازاری لفظ ہے, یہ نہیں بولنا چاہیے, تو اسے کبھی عشق ہوا ہی نہیں مصطفیٰ سے. بولے جی محبت کہنا چاہیے, جی مجھے محبت ہے. میں نے کہا محبت اور عشق میں فرق ہے. محبت میں اپنی بھی پرواہ ہوتی ہے اور محبوب کی بھی پرواہ ہوتی ہے, دونوں کا خیال ہوتا ہے. میں نے کہا عشق ہو جائے تو پھر اپنا خیال نہیں ہوتا, پھر محبوب کا ہی خیال ہوتا ہے. عشق اوپر کا لفظ ہے. عشق کا معنی جلنا. عشق کا معنی کیا ہے؟ جلنا. کہتے مجھے عشق ہو گیا, کی مطلب اب میں سڑ گیا, مینو اپنا آپ رہا ہی نہیں, اب میں فنا ہو گیا ہوں سامنے والے میں. اور جب من تو شدم تو من شدی, من تن شدم تو جا شدی, میں تو بن جاؤں تو میں بن جائے, کوئی تجھے دیکھ کر اور مجھے دیکھ کر فرق نہ کر سکے, تو اور ہے میں اور ہوں. زور سے, تھوڑا زور سے. اس کو کہتے ہیں عشق. اس کو کیا کہتے ہیں؟ عشق. اپنے آپ کا پتہ ہی نہ ہو, فنا ہو جائے بندہ, فنا ہو جائے. پہلا درجہ فنا فی الشیخ. بڑی بڑی ہستیاں گزری ہیں اس پر, بڑی بڑی ہستیاں فنا فی الشیخ. ایسے ایسے مرید گزرے ہیں, کاملین پیروں کے ایسے ایسے مرید گزرے ہیں کہ انہوں نے مریدی کا حق ادا کر کے رکھ دیا ہے. بڑے نام ہے اس میں, بڑے نام. زیادہ ٹائم نہیں ہے, میں دو باتیں بیان کروں گا. ایک ہستی گزری ہے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید حضرت امیر خسرو. ہوئے ہوئے ہوئے, یقین کریں امیر خسرو ایسا مرید تھا اپنے پیر کا, ایسا مرید تھا اپنے پیر کا. ذرا سی دیر جدا ہوتے تھے نا, ذرا سی دیر, تو بس سانسیں اکھڑنے لگتی تھی. اور حضرت نظام الدین اولیاء سمجھتے تھے کہ ان کی یہ کیفیت, انہیں اکثر باہر بھیج دیا کرتے تھے, جاؤ باہر جاؤ, جاؤ باہر جاؤ, بھائی سفر پر بھیج دیا کرتے تھے. انہیں سفر پر بھیج دیا تجارت کرنے. اور ادھر ایک بندہ حضرت نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں آیا, اس نے کہا جی میری بچی دی شادی ہے تو مینو کچھ دیو ہے. اور اصلی لوگ ہوتے تھے, یہ مانگنے والے 2 نمبر نہیں ہوتے تھے پہلے والے. انہوں نے کہا جی بچی دی شادی ہے, تو عقیدت مند تھا حضرت امیر حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی نے لکڑی کے کھڑاوے کا, یہ لو. اس نے لکڑی کے کھڑاوے اٹھائے, سینے لگا کے واپس چل دیا. اصلی تھا نا, اصلی تھا نا, نہیں سمجھے ہو؟ یہ ذرا نقلی فقیروں کو ذرا 1 روپیہ دے کے دیکھنا, یہ روپیہ لے کے آپ کے منہ کو ایسے دیکھیں گے, گوریں گے, بڑا سیٹ آیا, پھینک جاتے ہیں, حقیقت پھینک جاتے ہیں. 10 دا نوٹ وہ بھی نہیں لینے اڑتے, انج ویکتے نے. ہوں تو ٹپ نہیں لیندے 100 روپیے میرے, ٹپ نہیں لیندے, آندے 100 روپیہ کھانا تسی 5000 کا کھانا, ساڑھے ہستے 100 ہے. بھائی اپنی اپنی طبیعت ہے. اب جو اصلی ہوتا ہے نا, اصلی کو جو بھی مل جائے وہ خوش ہو کے لے جاتا ہے. اب
اب لکڑی کے کھڑاوے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی نے دیے. اس نے وہ لکڑی کے کھڑاوے پکڑے اور یوں سینے لگا کے چل دیا. اصلی تھا نا, اسے پتا تھا یہ کھڑاوے کسی عام آدمی کے نہیں ہیں, حضرت نظام الدین اولیاء کے ہیں. لے کے چل دیا. ادھر وہ حجرے سے نکلا اور یوں چل پڑا. ادھر واپسی تھی. اب حضرت نظام الدین اولیاء سے بھی پوچھو کہ آیا وہ تھی دی شادی ہستے ہوتی بچی دی شادی تسی کھڑاوے دے رہے ہو ہیں. لیکن اللہ والوں کی نظر ہوتی ہے, وہ سب جان رہے ہوتے ہیں ہونا کیا ہے. یہ بھی پتا تھا کہ کیا ہونا ہے. یہ لے کے چل پڑا. ادھر حضرت امیر خسرو آ رہے تھے تجارت کر کے واپس, اور اونٹوں پہ مال لدا ہوا تھا. 70 اونٹ تھے, ان پہ مال لے کے وہ واپس آ رہے تھے. مال لدا ہوا. اب ایسا فناف شیخ بندہ تھا امیر خسرو, ایسا فناف شیخ بندہ تھا. اللہ اکبر. یہاں پیر سامنے بیٹھا ہو تو مرید کو خوشبو نہیں آتی. وہ میلوں دور تھے, دونوں کا رستہ ایک ہوا. ادھر وہ فقیر آ رہا تھا, ادھر امیر خسرو, اور ایک سڑک پر آئے نا, اور ابھی میلوں دور تھے. حضرت امیر خسرو کہتے ہیں مجھے میرے پیر کی خوشبو آ رہی ہے, مجھے میرے پیر کی. اسے کہتے ہیں فناف شیخ. یہ ہے فنائیت کا درجہ. لکڑی کے کھڑاوے تھے, جیسے جیسے قریب آتے کہتے ہیں خوشبو بڑھ رہی ہے, مچل رہے ہیں, عجیب تک تڑپ بڑھ گئی, میرے پیر کی خوشبو, اور خوشبو بڑھ رہی. کرتے 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 جب دونوں قریب آئے نا, حضرت امیر خسرو سے چپک گئے. آپ نے کہا 10 کتوں آئے ہیں, 10 کتوں آ رہے ہیں. حالانکہ آستانہ پیچھے رہ گیا پیر کا, وہ دور رہ گیا. 10 کتوں آیا. انہوں نے کہا کتوں آیا. میں حضرت نظام الدین اولیاء کو گیا سی. کی لے کے آیا. انہوں نے کہا میری بچی دی شادی ہے. کی دیتا ہے. فرمایا کھڑاوے دیتے تھے. آپ نے کہا اے منو دے دے. انہوں نے کہا لے تینوں دے دے, اور لبے کچھ نہیں ہے, لبے وہ بھی تینوں دے دیا. آپ نے فرمایا یہ 1 اونٹ کا مال لے لو, مجھے دے دو. وہ کیا, وہ گیا گائے کے لیے تھا, شادی کے لیے. تو شادی کھڑا دینا تیرے نہیں ہوتی, لیکن پیر صاحب بھی دیکھ رہے تھے کیا ہونا ہے. اچھا اس نے دیا نا لکڑی کے کھڑاوے. انہوں نے کہا مجھے دے دو. تو انہوں نے کہا جی نہیں, یہی ملے رہے بھی تینوں دیا. انہوں نے کہا 1 اونٹ کا مال لے لو. اچھا اس نے آگے سے حیران ہو کے کہا, بندہ حیران ہوتا نا, کہتا 1 اونٹ. یہ حیران ہوا, وہ عاشق تھے, فناف شیخ تھے, وہ ڈر گئے. انہوں نے کہا منع کر دے. فرمایا 2 لے لو, 2 لے لو. بھائی دکاندار ہوتا نا تو وہ حیران ہو کے قیمت لگائے نا, تو وہ یہ حیران ہوئے, وہ ڈر جائیں کہ بھئی یہ منع نہ کر دے, یعنی یہ جملہ سننا ہی نہیں چاہتے تھے, میں نہیں دے رہا. یہ ہے فناف شیخ. انہوں نے کہا 2 اونٹ. وہ حیران ہوا کہ لکڑی کے کھڑاوے تھے, 2 اونٹ کا سامان ہے, 2. انہیں 3 لے لو. یہ حیران ہوتا رہا, وہ ڈرتے رہے. 70 اونٹوں کا سودا ہو گیا. ہولی بولے ہو. انہوں نے سارا مال دیا اور وہ کھڑاوے لیے اور ادھر لگا کے خوشی خوشی حضرت امیر خسرو اپنے پیر کے سامنے آئے. ہائے ہائے ہائے, اب 70 اونٹوں کا مال, اتنے 70 روپیے بھی کوئی نہ لگے. ہم فناف شیخ نہیں ہے نا, فناف شیخ ہونا اور ہے, فناف شیخ ہونا. اب جب سامنے پہنچے نا تو حضرت امیر خسرو نے دیکھ کر مسکرا کے, جب کھڑاوے ہاتھ میں لیے نظام الدین اولیاء کے سامنے گئے نا, تو انہیں پتا تھا ان 70 اونٹوں کے بدلے میں ملنا کیا ہے. فناف شیخ تھے نا یہ. تو حضرت نظام الدین اولیاء نے مسکرا کے کہا امیر خسرو سودا بڑا سستا کر لیا ہے. ہم سمجھ رہے مہنگا ہوا, انہوں نے کہا بڑا سستا کر لیا ہے. کیا مطلب؟ ارے اس کے بدلے میں تو جنت ملنی ہے, یہ تو بڑا سستا سودا کیا ہے. اللہ, اس کو کہتے ہیں فناف شیخ. اس کو کیا کہتے ہیں؟ فناف شیخ. حضرت جی وقار دوسری مثال حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایک مرید تھے, اور وہ مرید بھی تھے اور آپ کے آستانے پر نان بائی بھی تھے, روٹیاں لگاتے تھے. ایک دن رات کے وقت مہمان آئے نا, تو فقیروں کی ایک ہی طبیعت ہوتی ہے, ساڈا لنگر کھانا چلتا رہے, ساڈا لنگر کھانا. وہ آئے, انہوں نے کھانا, حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ خواجہ باقی باللہ نے فرمایا کہ بھائی کوئی کھانا آ جائے. گرم گرم سرد رات تھی, روٹیاں لے آئے, سرد رات تھی. مہمانوں نے خوش ہو کے کھایا, باقی باللہ خوش ہو گئے رحمۃ اللہ. آپ نے خوشی میں اپنے نان بھائی سے کہا مانگا کی منگنا ہے, مانگا کی منگنا ہے. یعنی فقیر کی طبیعت یہ ہے کہ ان کا چولہا جلتا رہے, لنگر چلتا رہے, مہمان آتے رہے.
ہے وہ حضرت بابا بلے شاہ نے کہا نا، اٹ کھڑکے دکڑ وجے کتا ہوئے چولہا، آن مہمان آن فقیر کھان لنگر راضی ہوئے بلا ہے، کیا ہے راج آن فقیر تے راج راج کھامن راضی ہوئے بلا۔ ابھی میرے پیر خانے پہ عرس تھا سالے کا باز شریف میں پچھلے مہینے، تو عرس میں وہ میں گیا لنگر خانے کی طرف تو وہ لائن لگی پڑی، پتہ چلا جی 27 بڑے جانور، 27 ڈنگر ہیں تے بکرے ان گنت تے مجھاں تے گاواں، بڑے بڑے گوشت ہی گوشت۔ تے میں دیکھ کے حیران ہویا، میں کیا یار یہ کیسے یہ پورا ہوتا ہے؟ اللہ ہی ہے، 3 دن کا لنگر، اتنی خلقت ہے۔ تو وہ میں نے جملہ کہا، میں نے کہا جی اللہ کا ہی نظام ہے۔ تو میرے حضرت مجھے کہنے لگے پیر سلطان سرکار، آپ نے فرمایا خضر الاسلام اللہ کا نظام تو بہت بڑا ہے، وہ کیسے سمجھ میں آئے گا؟ یہ فقیروں کا نظام ہے۔ بولا فقیروں کا نظام سمجھ میں نہیں آتا، اللہ کا نظام کیسے سمجھ میں آئے گا؟ بات بھی صحیح ہے۔ میں نے کہا یہ فقیروں کا، داتا صاحب جا کے دیکھ لو، یہ فقیروں کا نظام ہے۔ میں کہا فقیروں کا سمجھ نہیں آ رہا، رب کا کی سمجھ آئے؟ اونچی اونچی۔ آپ نے کہا کی مانگنا ہے؟ ٹائم بڑی تیزی سے جا رہا، کی مانگنا ہے؟ کہا جی منگنا کہ یہ بس اپنے جیسا بنا دے۔ آپ نے قریب بلایا، سینے لگایا، تھوڑی دیر بھینچ کے رکھا، پھر جب الگ کیا نا، الگ کیا، پتہ نہیں چلتا تھا مرید کون ہے پیر کون ہے۔ اسے کہتے ہیں فناف شیخ۔ اچھا ایسا موقع اور پیر کا مانگ کی منگنا ہے؟ تو بندہ کہا جناب کوئی بونڈ نہیں لگ رہے ہیں، عرصے تک رکھے ہوئے ہیں بھائی، ہم فناف شیخ نہیں ہے نا، لیکن انہوں نے کہا اپنے جیسا بنا لو بھائی۔ بڑی تیزی سے مجھے آج میں نے پورے 50 پہ تقریر ختم کر دینی ہے، اور میں اعلان کر رہا ہوں آج کے بعد پورے 2 بجے جمعہ ہوا کرے گا۔ یہ جو ہمارے یہاں تاخیر، میں وقت کا بہت پابند ہوں، لیکن اطلاع دوستوں نے کچھ مجھے اشارہ دیا ہے کہ جی باقی ٹائم آپ کی پابندی، جمعہ وقت پہ نہیں ہوتا، پورے 2 بجے انشاءاللہ جمعہ پورے 50 پہ میں ختم کر دوں گا، اور 1:05 پہ انشاءاللہ میں یہاں حاضر ہو جایا کروں گا انشاءاللہ۔ بس وہاں سے آنے میں جو مجھے ٹائم لگتا وہی لگتا، اور 50 پہ بات انشاءاللہ ختم ہو جایا کرے گی۔ لو بھائی بڑی تیزی سے فناف الرسول دوسرا درجہ۔ اب میں پوچھتا ہوں بڑی طبیعت سے ذرا جاگ جانا سارے، اور بڑی توجہ سے، کیونکہ میرا موضوع جیسے جیسے آگے بڑھ رہا ہے میرے جواب کے قریب آ رہا ہے۔ میں نے کہا حضرت باقی باللہ نے اپنے مرید سے کہا بتا کیا دوں؟ اس نے کہا اپنے جیسا بنا دے۔ آپ نے قریب کیا، قریب کر کے جب سینے لگا کے 2 4 5 منٹ اور پھر چھوڑا تو پیر اور مرید میں فرق نظر نہیں آتا تھا۔ تو ایمان والو، جامع مسجد کچی لاہور کینٹ میں آنے والے میرے غیور سنیوں، ذرا توجہ کو اپنی مرکز بنانا، میں کدھر لے کے جا رہا ہوں۔ یہ فناف شیخ تھا، اس نے کہا اپنے جیسا بنا دے، تو چند منٹ خواجہ نے سینے لگایا، اپنے جیسا بنا دیا۔ میں نے کہا ارے چند سیکنڈ اور چند منٹ کی قربت ملے تو بندہ فناف شیخ کے درجے پر ہو تو اس جیسا ہو جاتا ہے۔ ارے 3 دن اور 3 راتیں غار ثور کے اندر جب حضرت ابو بکر مصطفیٰ کریم کی خدمت میں رہے، یہاں چند لمحوں کی صحبت ملی تو مقام یہ ہو گیا، اور وہاں 3 دن 3 راتیں ابو بکر مصطفیٰ کو دیکھتے رہے، مصطفیٰ ابو بکر کو دیکھتے رہے۔ یہ ہستی فناف شیخ کے درجے پر تھی۔ اتنا فیض 3 دنوں میں ملا۔ جب حضرت ابو بکر مصطفیٰ کے ساتھ مدینے پہنچے، لوگ لائنیں لگا کے کھڑے تھے، لوگوں کو سمجھ نہیں آئی نبی کون ہے، امتی کون ہے، آقا کون ہے، غلام کون ہے، لوگ چہرہ دیکھ کے نہیں پہچان پائے۔ حضرت ابو بکر سمجھ گئے فناف شیخ تیرا، فناف الرسول تیرا۔ لوگوں کی تردد کو دیکھ کر حضرت ابو بکر نے چادر اتاری، حضور کے اوپر اوڑھ کر کہا یہ آقا ہے، میں غلام ہوں۔ حضور کے اوپر چادر کر زندہ حضور کے اوپر چادر اوڑھ لی، کیونکہ یوں سینے لگایا تو فرق پتا تو 3 دن اور کوئی تھا ہی نہیں سوائے مصطفیٰ اور ابو بکر کے۔ تو اب
جب مدینے پہنچے لوگ کہتے حیران تھے کہ انہیں نبی کون ہے تے غلام کون ہے، سمجھ نہیں آئی. حضرت ابو بکر سمجھ گئے، انہوں نے چادر اوڑھ کے نا حضور کے اوپر یوں تان لی تاکہ پتہ لگے میں غلام ہی ہوں. اسے کہتے ہیں فنا فی الرسول. ہائے 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 ہائے، فنا فی الرسول، اپنی پرواہ ہی نہ ہو. نہیں، زور سے زور سے زور، اپنی. اب ان دونوں کے بعد سب سے بڑا درجہ تیسرا فنا فی اللہ. اب جب بندہ فنا فی اللہ کے مقام پہ پہنچتا ہے نا تو جو فنا فی شیخ نہ ہو فنا فی رسول نہیں ہوتا، جو فنا فی رسول نہ ہو فنا فی اللہ. اب جب بندہ فنا فی اللہ کے مقام پہ پہنچتا ہے تو میں نے کہا فنا فی شیخ تھا تو اپنی پرواہ نہیں تھی، فنا فی رسول تھا تو اپنی پرواہ نہیں تھی، اب تو درجہ ہی فنا فی اللہ کا ہے. بھائی شیخ کی محبت کا یہ حال تھا، رسول کی محبت کا یہ حال تھا، تو فنا فی اللہ کی محبت تو بدرجہ اولا اس نتیجے پر پہنچے کہ اپنی پرواہ نہ ہو. جب بندہ فنا فی اللہ کے درجے پر پہنچتا نا مجنون ہو جاتا ہے، اپنی پرواہ بالکل پتہ ہی نہیں ہوتا، حالت ہی غیر ہو جاتی. بھائی رب کی ذات میں فنا ہوا ہے کوئی معمولی بات تھوڑی ہے، معمولی بات تھوڑی ہے. اب ہوتا کیا ہے، اب ہوتا یہ ہے، ایک بزرگ فنا فی اللہ تھے، وہ ذکر کرتے تھے، ذکر کرتے کرتے میں اللہ 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 اللہ. ایک وقت آتا وہ کہنا شروع ہو جاتا ہے میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ. مریدوں نے کہا سرکار تسی کی کر دے ہو، تسی کی کر دے ہو؟ فرمایا کیا ہو؟ کہا ذکر کرتے کرتے آپ میں اللہ کہنا شروع کر دیتے، یہ تو کفر ہو گیا. آپ نے جلال میں کہا اچھا میری زبان سے ہی نکلتا؟ بولا تلوار نکالی مرید کے ہاتھ میں دی، بولا کل ذکر ہونا جب یہاں پہنچوں تو گردن اڑا دینا، گردن اڑا دینا. حضرت بولا میں کہہ رہا ہوں حکم ہے الامر فوق الادب. انہوں نے تلوار لی کھڑا ہو گیا. ذکر کرتے کرتے جب وہ یہاں پہنچے نا میں اللہ، مرید نے تلوار چلا دی، تلوار چلا دی. ذکر ختم ہو گیا. ذکر ختم ہونے کے بعد حضرت نے کہا کی ہو یار؟ میں نے کیا آج؟ نے کہا جی کیا. تو فرمایا تو تلوار نہیں چلائی؟ کیا کوئی ایک باری چلائی ہے؟ بیٹھ جاؤ بیٹھے چھوٹے بیٹھ جاؤ، ایک باری چلائیے. بولے پھر؟ بولا میں تلوار چلاتا تھا یوں آر پار ہو جاتی تھی. زور سے ہائے 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 ہائے. کہا بیٹے میں ہوں تو تب نا، میں ہائے 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 میں رہا جو نہیں ہے. بھائی اور آسان کر دیتا ہوں. فرعون نے کیا کہا تھا؟ فرعون نے کہا انا ربکم الاعلی، انہوں نے کہا میں رب ہوں. شرک ہو گیا. کیا ہو گیا؟ کافر ہو گیا. لیکن منصور حلاج، خلیفہ منصور حلاج نے کہا انا الحق، میں حق ہوں. خلیفہ نے پھانسی دے دی. جب پھانسی دے دی لٹکا دیا سوڑے پر. سارے علماء نے کہا شہید ہے. میں نے کہا کمال کرتے ہو، فرعون انا کہے تو مشرک ہے، منصور انا کہے تو شہید ہے، یہ کیسے؟ کہا دونوں میں فرق ہے. کیا؟ بولا جب اس نے انا کہا تھا تو اس میں میں تھی فرعون میں، اس نے انا کہا تو اس میں میں نہیں تھی، یہ تو فنا تھا. نہیں تھوڑا زور سے بولو یار، میں بڑی تیزی سے جانے لگا ہوں. کہا اس نے کہا انا تو اس میں انا نیت تھی، میں تھی میں. انہوں نے کہا تو میں نہیں تھی، فنا تھے. فنا ہو کے کہنا ہو رہا ہے. پتا چلا جب بندہ فنائیت کے درجے پر پہنچتا ہے نا، لو بھائی اب میں جواب دینے لگا ہوں. اتنے زور کی آواز سبحان اللہ کی آج تک نہ آئی ہو کچی مسجد میں جتنی اب آنی چاہیے. میں جملہ دینے لگا ہوں. میں نے کہا پتا چلا جب فنا فی اللہ کے درجے پر بندہ پہنچتا ہے نا تو اسے اپنے آپ کا خیال نہیں رہتا اور اس کے جملے یہ نکل جاتے کہ میں اللہ ہوں، میں حق ہوں، وہ یہ بول جاتا ہے. لیکن شرک نہیں ہوا. کیوں؟ کہا اس لیے کہ فنا تھا. تو میں نے کہا جب فنائیت کے درجے پہ کوئی عام بندہ پہنچے اس کی زبان سے یہ جملے نکل جائیں تو کچی مسجد میں آنے والوں بتاؤ فنائیت کے درجے پر سب سے اعلیٰ ذات تو پھر مصطفیٰ کی ہے نا، ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ تو فنائیت کے درجے پر سب سے اعلیٰ ذات تو مصطفیٰ کی ہے. اب حضور سے زیادہ تو فنا فی اللہ کوئی نہیں ہوا. جب حضور سے زیادہ فنا فی اللہ کوئی نہیں ہوا تو پھر زیادہ حق تو رسول کا تھا. ارے جب انا الحق حضرت خلیفہ منصور حلاج کہہ گئے تو پھر حضور سے زیادہ تو فنائیت کے مقام پہ کوئی ہے نہیں. حضور کہتے نا میں رب ہوں، حضور نے نہیں کہا. حضور کہتے نا میں خدا ہوں، حضور نے نہیں کہا. بلکہ حضور کے صبر کا اور حضور کے ضبط کا عالم یہ تھا. سرکار ساری زندگی یہی کہتے رہے لوگوں میں رب کا بندہ
बंदा हूं, मैं रब का बंदा हूं, मैं अब्दुल्ला हूं, मैं अब्दुल्ला हूं। रब तबारक व तआला की जात में फना होकर मुस्तफा ने कभी ये नहीं कहा कि मैं रब हूं, यही कहा मैं अब्दुल्ला हूं। तो मेरे रब ने कहा प्यारे तू इस दर्जे पर पहुंचकर भी कह रहा है कि मैं अब्दुल्ला हूं, तू खुद को खुदा नहीं कह रहा, तो अब तू चुप रहे, अब मैं खुद कहता हूं ये मट्टी तू नहीं फेंक रहा, ये मैं फेंक रहा हूं। अब रब ने कहा प्यारे मैं कहता हूं, तू अब भी कह रहा है मैं अब्दुल्ला हूं। यहां पहुंच के तो बड़े बड़े बोल गए। हुजूर सब्र का आलम देखे मेरे आका का, जब्त का आलम देखे। हुजूर ने नहीं कहा मैं अल्लाह हूं, हुजूर ने कहा मैं अल्लाह का बंदा हूं। रब ने कहा तू अब भी कह रहा है तू अल्लाह का बंदा है, तो तेरी शान मैं खुद जाहिर करता हूं। अब मैं कहता हूं, तू ना कह, मैं खुद कहता हूं। तू नहीं है, तू मैं हूं। ये तू नहीं फेंक रहा, ये मैं फेंक रहा हूं। बाहर वाले भी जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और हाथ चाह के बोलो सुभान अल्लाह। तू नहीं है, तू मैं हूं। सिर्फ यहां नहीं रुकी बात, सिर्फ मट्टी पर नहीं रुकी। हुजूर बोल रहे हैं, हुजूर बोल रहे हैं। अल्लाह फरमाता वमा यंतिकु अनिल हवा, फरमाया ये नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूं। और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सिर्फ यहां नहीं रुकी बात, सिर्फ यहां नहीं रुकी बात। हुजूर ने मट्टी फेंकी, रब ने कहा मैं फेंक रहा हूं। हुजूर बोले, रब ने कहा मैं बोल रहा हूं। सब फना फिल्ला है ना, तीसरी मर्तबा हुजूर ने हाथ ऊपर रखा साहबा के हुदैबिया के मौके पर, सुलह के वक्त। रब ने कहा यदुल्लाहि फौका अयदी, ऊपर हाथ हुजूर का, अल्लाह कहता मेरा हाथ है। दस्ते कुदरत है खुदा का, बोलो सुभान अल्लाह। सिर्फ यहां नहीं रुकी बात, सिर्फ यहां नहीं रुकी बात है। चौथे मकाम पे रब ने कहा फना फिल्ला है ना, फना फिल्ला। रब ने कहा मैं युते रसूला फकद अता अल्लाह, और जिसने रसूल की अताअत की वो ये ना समझे कि उसने रब की अताअत नहीं की। जिसने रसूल की अताअत की उसने रब ही की अताअत की। क्यों? फरमाया ये नहीं है। और जोर से, और फनाइयत पे पहुंच के तो बंदा कहता ना मैं वो हूं। हुजूर नहीं कह रहे, हुजूर कह रहे मैं ही हूं। रब ही है, रब खुद कह रहा मैं कहता हूं तू नहीं है, तू मैं हूं। ऊंची 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 और ऊंची और ऊंची, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे खत्म नबूवत। समझ आई फनाइयत का दर्जा की है। इसलिए मैंने कहा था मैं अगले जुम्मे बताऊंगा रब ने कहा क्यों है। इसलिए कहा है कि महबूब तेरे सब्र का आलम यह है कि तू नहीं कह रहा, और अब भी तू नहीं कह रहा, अब रब खुद कह रहा। हुण ला मौलवी फतवा, वेखा तू किवें लाना है। हम तो अब भी कह रहे हुजूर बोल रहे हैं, रब कह रहा नहीं मैं बोल रहा हूं। हम तो अब भी कह रहे हैं हाथ हुजूर का, रब कह रहा मेरा दस्ते कुदरत। हम तो अब भी कह रहे हैं मट्टी हुजूर ने फेंकी है, रब कह रहा नहीं मैंने फेंकी है। हम तो अब भी कह रहे हैं हुजूर की अताअत हुजूर की है, रब की है। अल्लाह कह रहा नहीं, हुजूर की अताअत मेरी अताअत है। तो साबित हुआ कि जब फनाइयत के इस दर्जे पर पहुंच जाए तो फिर मामला ये होता है कि वो चुप रहे, रब खुद बोलता है। हर जगह बंदे बोले, यहां रब बोला। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शान, बैठे 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 तशरीफ। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शान हु अम्मा नवालहु हमें मकाम मुस्तफा समझने की तौफीक अता फरमाए। मुगालता लग गया मुझे 5 मिनट का जल्दी के चक्कर में था ना 5 मिनट का मुगालता 50